اتنا کریم تھا. 40 ہجری کا جب رمضان المبارک آیا تو پہلی رمضان سے میرا مولا یہ کہنے لگا کہ یہ آخری رمضان ہے. ہر سال کی طرح یہ سال 40 ہجری کا سال جو تھا یہ بدلا ہوا تھا. کیوں تو ہر سال میرا مولا رمضان المبارک میں لوگوں کو مسائل سے آگاہ کیا کرتے تھے، لیکن 40 ہجری کا جو رمضان آیا یہ بالکل بدلا ہوا ہے، مختلف ہے. میرے عزیزو، رمضان گزرتا رہا، لوگ مولا کے چہرے کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ 10 رمضان آیا. مولا منبر پہ تھے. مولا نے دیکھا کہ جب سارے لوگ چلے گئے تو ایک شخص مسجد میں آیا. اس نے آ کے علی کو سلام کیا اور سلام کا جواب دینے کے بعد میرے مولا نے اسے اپنے قریب بلایا، کہا میرے قریب آؤ. جب وہ قریب آیا تو مولا نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا عبد الرحمن. کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا ابن ملجم. امام کہتے ہیں کیا تم مراد قبیلے سے ہو؟ کہتا ہاں مولا ہم مرادی قبیلے سے ہیں. ایک بار امام کہتے ہیں کیا تمہاری دائی جس نے تمہاری پرورش کی تھی وہ یہودی تھی؟ جب تم بچے تھے شرارت کرتے تھے تو تمہاری دائی تمہیں مار کے کہتی تھی کہ تم ناقص صالح کے اونٹنی کے جس نے پیر کاٹے تھے تم اسی طرح ہو. میرے عزیزوں، وہ کہتا ہے مولا آپ کو تو سب معلوم ہے، میرے بچپن سے لے کے ابھی تک کی ساری راز معلوم ہے. ایک بار میرا امام کہتا ہے عبد الرحمن تم میرے قاتل ہو، عبد الرحمن تم میرے قاتل ہو. عبد الرحمن کہتا مولا اگر میں آپ کا قاتل ہوں، مولا یہ تلوار پڑی ہے لیجئے اور مجھے قتل کر دیجئے. میرے عزیزو، علی جیسا اگر اور کوئی ہوتا تو شاید اسی وقت انتقام لے لیتا، اسی وقت قتل کر دیتا. میرا مولا کہتا ہے کہ عبد الرحمن نہیں، جب تک کہ تم سے کوئی سزا سرزد نہ ہو جائے اس وقت تک کہ تمہارا انتقام کیسے لے لیا جائے. امام کہتے ہیں عبد الرحمن تم ایک کام کرو، تم یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ. میرے عزیز عبد الرحمن وہاں سے دور یمن کی طرف چلا گیا. پھر اس کے بعد عبد الرحمن ابن ملجم 18 رمضان کو آتا ہے، اور 18 رمضان کے بعد آنے کے بعد وہ علی سے ملتا نہیں ہے. میرے عزیزوں، وہ علی سے نہیں آ کے ملا. پھر وہ دن 18 رمضان کا دن گزر رہا تھا. میرے عزیزوں، شام کا افطار میرے مولا کے بیٹی ام کلثوم کے گھر پہ تھا. بڑے آرام سے مسائل سن لیجیے گا. بیٹی کلثوم کے گھر پہ تھا. جب افطار کا وقت ہوا تو بیٹی نے باپ کے سامنے لا کے ایک پیالے میں دودھ اور روٹی اور نمک لا کے رکھ دیا. باپ نے بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا بیٹی کیا تم نے اپنے باپ کو کبھی ایک وقت میں 2 غذائیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ بیٹی نے سر جھکا لیا، کہا بابا نہیں. تو بیٹی چپ کے علی کہتے بیٹی اس میں سے ایک چیز ہٹا لو. بیٹی جھک کے نمک ہٹانے لگی. ایک بار علی کہتے بیٹی نہیں یہ نمک نہیں یہ دودھ ہٹا لو. بیٹی یہ نمک نہیں یہ دودھ ہٹا لو. میرے عزیز آرام سے گریہ کرتے رہیے. میرے سینے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آگے علی کے اور مسائل پڑھ سکوں. میرے عزیز سنتے جائیے گا. علی کہتے بیٹی یہ نمک نہیں یہ دودھ ہٹا لو. کتنا کریم میرا مولا ہے. میرا عزیز علی نے نمک سے افطار کیا. نمک اور 2-3 لقمے روٹی کے کھائے. کھانے کے بعد میرے عزیزوں علی کبھی صحن میں آتے ہیں اور کبھی حجرے میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میرے عزیزوں 12 کے اندر حجرے میں گئے اور پھر صحن میں آئے. بیٹی سارا منظر دیکھ رہی ہے. حجرے سے آنے کے بعد علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے
علی نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے عزیزو، جس کا باپ یہ کہہ رہا ہو اور اگر بیٹیوں کو پتہ چل جائے تو بیٹیوں کا کیا حالت ہوگا۔ پھر علی جاتے ہیں حجرے میں، پھر آنے کے بعد پھر آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، ایک بار کلثوم کہتی ہے بابا خیریت تو ہے، ایک بار علی کہتے بیٹی کسی نامور پہلوان سے جنگ نہیں کر رہا ہے، بیٹی تو جانتی تیرا بابا ارے فاتح خیبر ہے، بیٹی تیرا بابا فاتح خندق ہے، بیٹی تیرے بابا کے سامنے کوئی کیا پہلوان آ کے واپس جا سکتا ہے؟ کیا میری بیٹی تیرے بابا کے سامنے کوئی آ سکتا ہے؟ کہا نہیں بابا، تو پھر کیوں پریشان ہے بابا؟ ایک بار بیٹی رو کے کہتی ہے بابا میرا دل بیٹھا جا رہا ہے بابا، بابا کیوں آپ پریشان ہے؟ ایک بار علی کہتے بیٹی ارے کائنات کے مالک کے سامنے جانا ہے۔ کچھ رات کچھ دیر اور گزری کہ علی نے تلواروں کی کھنکنے کی آواز سنی، علی نے تلواروں کی کھنکنے کی آواز سنی، علی نے دروازہ کھولا، جو دروازہ کھولا تو دیکھا حذیفہ یمانی اپنے 40 جوانوں کے ساتھ دروازے پہ کھڑے ہیں۔ ایک بار مولا نے حذیفہ سے کہا حذیفہ یہ کیا ہے؟ کہا مولا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حذیفہ کہتے مولا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کہا حذیفہ کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ کہا حذیفہ ارے کیا تم یقین کر سکتے ہو کہ میں علی ہوں، میں علی ہوں؟ حذیفہ بتاؤ میں کون ہوں؟ حذیفہ علی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، حذیفہ سر جھکا لیتے ہیں، کہتے ہیں باپ میرے مولا اور آقا ہے۔ ایک بار جب اتنا کہا مولا کہتے حذیفہ جب تمہارا میں مولا اور آقا ہوں حذیفہ تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ، حذیفہ تم واپس چلے جاؤ، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، بس میرا عزیزو سنیے گا۔ حذیفہ گھر میں آئے، اور جو گھر میں آئے تو کیا دیکھا کہ زوجہ سہل خانہ میں ننگے پیر ٹہل رہی ہے، ننگے پیر ٹہل رہی ہے، کہتی ہے حذیفہ ارے تم ایسے ہی چلے آئے، ارے تم علی کے دروازے سے، ارے کیا بات ہے؟ بس میرے عزیزو سنیے گا، حذیفہ تم چلے آئے۔ ایک بار حذیفہ سے کیا کروں میں مجبور تھا، میرا مولا نے مجھ سے کہا حذیفہ میں امام وقت ہو کے کہہ رہا ہوں واپس چلے جاؤ۔ میرے عزیزو جب حذیفہ واپس آ رہے تو منظر جانیں گے اب کیا تھا؟ حذیفہ صحابی امام ہے، میرے عزیزو جب واپس آ رہا تھا اب مولا نے حذیفہ کو بھیج دیا، مولا دروازے پہ کھڑے تھے، ایک بار حذیفہ پیچھے مڑ کے مولا کو دیکھتا جاتا ہے۔ حذیفہ پیچھے مڑ کے میرے مولا کو دیکھتا جاتا ہے۔ حذیفہ گھر میں آیا، بس تکیے میں سر رکھ کے لیٹا تھا، ارے زوجہ نے جھنجھوڑا، ارے حذیفہ ذرا آگے بول، ارے کیا آواز آ رہی ہے؟ ارے قد